لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں۔ اصحاب الجنہ، جنتی لوگ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے سورہ آل عمران میں جنتی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، یعنی کفار جو ہوں گے ان کے چہرے سیاہ، اور جو نیک لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کے وضو کے اعضاء سے جو پہچانوں گا، یعنی ان کے وضو کے اعضاء جو ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے۔ اب ایک بندہ دنیا میں نماز ہی نہ پڑھے تو اس نے پھر کیا وضو کرنا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات۔ تو اس سے مراد جو نورانیت ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن اولئک الفائزون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے قرآن علی جبل، اوپر پہاڑ پر، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اگر پہاڑ پر ہم قرآن کریم نازل کرتے لرأیتہ، ضرور آپ دیکھ لیتے اس کو، خاشعا، دب جاتا، متصدعا، پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ دھیان دینے والے بن جائیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے مثال بیان کیا کہ اگر اللہ پاک پہاڑوں کو بھی اسی طرح شعور دے دیتے، فہم و ادراک دے دیتے جس طرح انسان کے پاس ہے، اور اس پر قرآن کریم نازل کرتے، تو پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ اتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر حضرت انسان اگر اس قرآن کریم سے بھی سبق حاصل نہ کرے، دھیان نہ دے، تو پھر اس کی یہ بد نصیبی ہے۔ اب دھیان جو کن لوگوں نے دیا، کن لوگوں میں انقلاب جو پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب آپ نے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کی آیات سنی تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بے شمار صحابہ کرام تھے جو قرآن کریم کی تلاوت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر بعد میں قرآن کریم پر انہوں نے محنت کی، وہ حافظ بن گئے۔ جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، کہ میری امت کے سب سے بڑے قاری جو ہیں وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت آپ فرمایا کرتے تھے، اور کئی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ ایک ہی رات میں سارے کا سارا قرآن کریم جو ہے وہ آپ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم کی آپ تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ میدان کربلا میں ہیں تو اس وقت بھی آپ کا سر جو ہے سجدے میں ہے، آپ وہاں پر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو یہ حسین رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تھا۔ تو یہاں پر تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ شروع میں یہ بات بتائی گئی کہ بیان مان والوں تقویٰ حاصل کرو، تو یہاں پر تقویٰ اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں توحید بیان کر دی گئی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کی صفات سے توحید فی الصفات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی ذات سے توحید فی الذات، اور پھر اللہ پاک کی صفات سے ہی توحید فی الافعال بھی سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اب اگلی صفات اگلی آیت میں یہ بیان ہوا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ وہی آیت کریمہ جو پہلی آیت نازل ہوئی، پچھلی آیت کریمہ، اس کے بعد الملک بادشاہ، یعنی اللہ پاک بادشاہ۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اس سے یہ مراد ہے
سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں تو ساری ساری کلی صفت جو ہے یعنی بادشاہت کی کلی صفت وہ اللہ کے پاس ہے. جیسے الرحیم شروع میں الف لام لگا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جیسے آقا جو اپنے غلام کے اوپر بھی رحم کرتا ہے لیکن اللہ کے نام سے الرحیم لگ گیا تو الف لام لگ گیا تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد اگلی صفات الملک القدوس السلام پاک سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن حفاظت کرنے والا، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ پاک جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی جب پتہ چل گیا بھی اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے اور اللہ کی تعریف کیا ہے، صفاتی نام جو ان کی تعریف تو پتہ ان کا مطلب تو پتہ چل گیا لیکن اللہ کا مطلب کیا ہے. تو المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ یعنی اللہ ایسی ذات ہے جو ساری صفات کو جو ہے جمع کرنے والی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. جب الہ جو ہے وہ تو معبود ہے تو الہ کے شروع میں جب الف لام لگا تو اللہ بن گیا. تو معبود تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہندوؤں کے ہاں کئی معبود ہیں، یعنی ہندو کہتے ہیں معبود تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا معبود ایک ہے، وہ کون ہے جی اللہ. اسی طرح عیسائیوں نے یہ کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معبود ٹھہرا لیا. تو مسلمانوں کا معبود و الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، وہ کون ہے جی اللہ. اس کے بعد اگلی آیت کریمہ پھر توحید جو بیان کی گئی کہ هو اللہ الخالق، اور وہی اللہ الخالق پیدا کرنے والا. اب خالق سے آپ سمجھیں بھی توحید بالافعال کیا ہے. خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں تو اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا. تو اس سے توحید فی الافعال سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اور اس طرح پیدا نہیں کر سکتے جس طرح اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پاک خود خالق ہیں. تو قرآن کریم کیا چیز ہے؟ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں آیت تبھی نازل ہوئی کہ اگر ہم جو قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن اصل میں کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے. حیرت کہ یہ خالق ہے نہ مخلوق رحمان، حقیقت قرآن حقیقت میں ہے صفت رحمان، تو یہ اللہ کی صفت ہے. اس کے بعد اگلی صفات الباری یعنی شروع سے پیدا کرنے والا، المصور صورتیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو کچھ آسمان زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم اللہ پاک زبردست حکمت والے ہیں. تو یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں جس میں تقوی اختیار کرنے کے بارے میں اور پھر تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد بیان کر دیا گیا بھی قرآن کریم سے تقوی ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کے نازل کرنے والی ذات جو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی صفات کیا ہیں. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.